ندیم رضا کا سلام کھیت اور کھلیان سے میں آج منتخب کی اپنے ویلاگ کے لیے یہ پنجاب کی زرخیز زمین، یہ سونا اگلتی زمینیں، ان کو زرخیز کیا ہے، ان کو فوکس کیا ہے کہ آج ایک ہٹ کے چیز ہو کہ جو بنیادی ضرورت ہے جینے کے لیے انسان کی خوراک، اگر وہ نہ ہو تو آپ تندرست و توانا نہیں ہو سکتے. تو آپ کی خوراک پرفیکٹ نہیں ہوگی تو کرونا آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے شدت کے ساتھ. تو یہ زرعی کھیت ہیں، یہاں پہ گندم بھی ہوتی ہے اور دیگر فصلیں بھی ہوتی ہیں. اس پہ بات اس لیے کی ہے کہ پاکستان ایک انتہائی زرخیز ملک ہے، زرعی ملک ہے، اور ہماری زمینیں گندم اور دیگر اجناس کی صورت میں سونا اگلتی زمینیں تھیں. ہم نے بچپن سے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر جو اشتہارات دیکھتے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ یہی آتا تھا کہ سونا اگلتی زمینیں ہماری ہیں. یہ اچھا، پھر ٹڈی دل کے حملے ہوئے، کبھی کسی کا کیڑا لگ گیا، سنڈی آ گئی، ہمیں یہ بھی پی ٹی وی نے بتایا. اس پہ طریقے بتاتے تھے کیسے بہتر زمینوں کو اپنے پروان چڑھائیں گے، مضبوط کریں گے تاکہ یہ کیڑے مکوڑے ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں. تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان نے کہ پچھلے کوارٹر میں 52% اشیاء جو ہیں باہر سے امپورٹ کی ہیں. ہم نے ایکسپورٹ کے بجائے امپورٹ کر رہے ہیں. ہم اس میں میجر فیکٹر جو ہے وہ گندم اور چینی، اس کے علاوہ پام آئل اور دیگر بھی چیزیں ہیں جو امپورٹ کی گئی ہیں. تو ایک آپ کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود 52% اشیاء، تقریباً کوئی 4 ارب کے قریب بنتا ہے، وہ آپ نے امپورٹ کیے باہر سے اپنے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. جو ہم نے بنائی اور پہلے ہم نے ایکسپورٹ کر دی، اس کو بد انتظامی کہیں یا حوث کہیں پیسوں کی، اور اپنا پیٹ کاٹ کے مراد یہ ہے اپنا نہیں، خدا نہ خاصہ جو ایکسپورٹر ہیں اس نے تو پیٹ اپنا بھرا ہے، اور یعنی کہ دوسرا پیٹ بھی لگا لیا بھرنے کے لیے. پیٹ کاٹا ہے، پیٹ چاک کیا ہے عام عوام کا، جن کے نام پہ پھر آپ نے کہا کہ خوراک کی کمی ہوگی، امپورٹ کیے وہی ڈبل ریٹس کے اوپر. تو یہ جو صورتحال ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیا وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، منصوبہ بندی نہیں کی. ایک زرعی ملک ہے، آپ نے اس کو بھی عرب ملک بنا دیا ہے جو ساری چیزیں امپورٹ کرتا ہے اپنے ملک میں. ہم یہ عوام کیسے لوگ جئیں گے؟ منصوبہ بندی کیا ہے؟ گندم کیوں اتنی کم ہو رہی ہے، اور جو دیگر جو فصلیں تھیں وہ کیوں کم ہو رہی ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ کیسے لہلاتے درخت ہے، یہ لگا ہوا سارا کا سارا، آپ یہ دیکھیں، یہ سب پروان چڑھے اور یہی پھر لوگوں کے پیٹ میں جاتے ہیں چیزیں، ان کے نشو آ رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ مالٹا وہ تیار کھڑا ہے، یہ ساری فصلیں. اچھا، بدقسمتی اس کی بھی کوئی خاص پالیسی نہیں آئی کہ کس طرح سے یہ ہوگا. ابھی بھی یہ بھی اسمگل ہو رہا ہے. آپ سن لیں، جو مالٹا کھاتے ہیں بچے، میرے تو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ کنو، تو وہ یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے باہر. تو یہ اچھا، یہ جو کمی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تصویر کا ایک یہ رخ آپ لوگوں نے یہ جان لیا کہ ایک یہ ہے لہلاتے درخت. آئے میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس میں کیوں کمی آ رہی ہے، کیوں یہاں پہ فقدان ہے خوراک کا. اس کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے، یہ سڑک کا اس پار ہے، یہ سڑک کا دوسرے پار دیکھتے ہیں، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں ساری، یہ کٹنگ ہو رہی ہے، وہ دیکھیں بلاکس پڑے ہیں سارے. تو ان کی وجہ سے اگر کوئی یہ زمین، جیسے لیٹ سپوز یہ زمین جو ہے یہ 15 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے ہے، تو یہی زمین اگر کوئی بھی بلڈر خرید لیتا ہے تو اس کو 45 لاکھ روپے مرلے پہ ایک رات میں شفٹ کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو کسان ہیں، کاشتکار ہیں، ان سے بھی زمینیں وہ لے رہے ہیں. لازمی کی بات ہے، جب پیسہ کا لوکریٹو کسی کو اٹریکشن دیں گے تو وہ تو راتوں رات امیر بننا چاہے گا. لیکن جس پیسے سے آپ امیر ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اسے نہیں
अपन रोड पार से थोड़ा सा एक वो चीज़ हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ये देखें ना, ये सारा अब ये यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो लोग कम पैसों में ख़रीदी और अब फिर इसको ज़्यादा पैसों पर बेच दिया जाएगा, तो ये पैसे की जो हविस है इंसान की, ये कभी पूरी नहीं होती है। उसकी वजह से जब आप वो जो ज़रई ज़मीन है उसके ऊपर आप हाउसिंग सोसाइटियाँ बना देंगे, प्लॉट काट देंगे, शादी हॉल बना देंगे, तो क्या होगा, माना कि ये आबादी बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं तो खपाना है। तो ये बहबूद आबादी की जो मिनिस्ट्री है, जो सेक्रेटरीट है, वो क्या कर रहा है, जो फंड आता है आबादी कंट्रोल के ऊपर सारा, वो कहाँ जा रहा है। तो हर चीज़ को, सिस्टम को इन ऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज सूरत हाल देखें। अभी पहले हमने सुना था पानी के ऊपर जंगें होंगी, नहीं, वो तो होनी अपनी जगह है, लेकिन ये खुराक की कमी है, इसके ऊपर जंग ज़रूर होगी। आपस में लोग लूट मार मचाएंगे आप, तो इसके हमें ये देखना होगा, आबादियाँ बनाएं, हाउसिंग सोसाइटियाँ ज़रूर बनाएं, होना चाहिए, लेकिन शहर से बाहर जाएं। जो ज़रई ज़मीन है उसको खुदारा छोड़ दें। ये पंजाब की इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है, यहाँ तो ज़रा सा आप लगाएं, ठक फसल हो जाती है आपकी तैयार। लेकिन जब वहाँ पे ये इस तरह की दुकानें बना देंगे, बीच में प्लाट कमर्शियल लेके चले जाएंगे, तो फिर यही होगा। तो अभी भी हमारे पास वक्त है, हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने लोगों को भूखों मरने से बचा सकेंगे। और मैं पिछले कोई 8-10 साल से इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, मैंने कई दफ़ा इशू बनवाया है कि इसके ऊपर देखिए, हाउसिंग सोसाइटी अब जो ज़रई ज़मीन है उस पर ना बनाएं। आप लाहौर देख लें, आप गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये पूरी चेन, वज़ीराबाद, ये सारी ये चेन, आप पूरे ये कोबा टेक सिंह, इधर से निकलें, आप कहीं भी जाएं, सब जगह यही सूरत हाल है। जब यही होगी, जब कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो ज़रई ज़मीन थी दोनों के, जैसे शहरों में हुआ करता है कि रातों रात जो सड़क के वो वहाँ पे ज़मीनें कमर्शियल कर दें, उसके रेट कई गुना बढ़ जाए। अब ये जो ज़रई ज़मीनें हैं पंजाब के, जो दूर दराज इलाके हैं, गाँव, छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ पे भी कमर्शलाइज सेक्टर बढ़ गया है। तो इसी वजह से खुराक की कमी का सामना है। अभी हमने 52% ज़ायद अशिया मंगवाई हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारा सारा पैसा जो ज़र मुबादला जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं वो भेज रहे हैं, वो सारा हम इस्तेमाल करें खुराक इंपोर्ट करने में। तो वक्त है, आप इसके ऊपर गौर करें। हुकाम बाला को चाहिए ये हाउसिंग सोसाइटी को ज़रई ज़मीन से बाहर निकालें, बंजर ज़मीन पे ले जाएं, दूसरे शहर बसाएं, ताकि लोग फैसिलिटेट हों और कम पैसों में उनको प्रॉपर्टी भी मिले, वो घर यानी कि छत भी मिल सके और वो आराम से ज़िंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।